اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو آلہ سلام حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پر۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سامعین محترم، آج رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر تمام مسلمان احباب جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ روزہ فرض ہے اور روزہ رکھتے ہیں، اور باوجود روزہ رکھنے کے بعض ایسے کام ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اس روزے کو سارا دن بھوک پیاس بھی برداشت کی جاتی ہے اور عبادات بھی کی جاتی ہیں، باوجود اس کے ہم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ ان کا کرنا جو ہے وہ روزے کے اندر منع کیا گیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم وہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روزے کے اندر ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو مکروہات روزہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں، ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن آئندہ انشاءاللہ ہم روزہ ٹوٹنے کی جو وجوہات ہیں وہ ان پر بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ آج جو ہے میں صرف مکروہات روزہ کے بارے میں آپ تمام احباب کو جو ہے وہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے روزوں کو مکروہ کر دیتی ہیں اور اس سے ہمارا جو روزے کا ثواب ہے وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ تو تمام احباب سے میری گزارش کہ پلیز مہربانی کیجیے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جزاک اللہ، اگر نہیں کیا ہوا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر کیجیے گا پلیز۔ آپ جب شیئر کریں گے تو ضرور آپ کے بہت سارے دوستوں کے پاس وہ پہنچ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کسی دوست اور کے کام آ جائیں اور آپ کے لیے اور میرے لیے، یہ تمام احباب کے لیے کار خیر کا باعث بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ کی طرف جس کے اندر ہمیں مکروہات روزہ کا پتہ چلے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، اب ہم چند ایک ایسی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جن سے انسان کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہات میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے اعمال کہ ہمارے یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں یہ اپنے پورے معیار کے مطابق ادا، اور جو کمیاں کجیاں کوتاہیاں ہیں ہم ان سے کما حق بچ سکیں۔ تو یہ چند ایک اعمال ایسے ہیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے میں یہ کام سخت مکروہ ہیں۔ جھوٹ پہلی چیز۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہوتا ہے۔ چغلی، غیبت اور گالی دینا۔ ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بالخصوص روٹین سے بڑھ کر گالیاں دیتے ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بنیادی طور پر اسی لیے آیا ہے کہ ہم صبر کریں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے، اور صبر کا اجر خود خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دیکھا گیا کہ عموماً بازاروں میں، منڈیوں میں، دکانوں پر رمضان المبارک کے مہینے میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ ایسے اعمال سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ جو ہے وہ انسان کا مکروہ ہو جاتا ہے۔ بیہودہ باتیں کرنا رمضان کے معیار کے سخت خلاف ہے۔ کسی کو ناجائز تکلیف دینا ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے، مگر روزے میں اور زیادہ حرام، اور اس کی وجہ سے روزہ اور بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کریں کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دیں، ویسے بھی حرام ہے لیکن رمضان میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے، اس معیار پر نہیں رہتا جیسا آپ کا رب چاہ رہا ہے، اسی لیے اس کی قبولیت اس طرح کی نہیں ہوتی۔ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ عذر کیا ہے کہ شور یا آقا بد مزاج ہے، نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رہے کہ چکھنے سے مراد تھوڑا بہت کھا لینا نہیں بلکہ زبان پر رکھ کر مزہ پہچانا اور پھر تھوک دینا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ روزہ کے مہینے میں اگر کسی خاتون کا شور بد مزاج ہے اور اس کے لیے چکھنا کسی چیز کے لیے ضروری ہے، اس میں ہمیں ایک خاوند کے احترام کا بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے خواتین کو۔
کہ کتنا زیادہ احترام واجب ہے کہ اگر مرد بد مزاج ہے تو خاتون کھانے کو چکھ سکتی ہے، لیکن صرف چکھنا زبان پر رکھنا اور ساتھ ہی تھوک دینا، تو بلا عذر اگر آپ ویسے چکھ رہے ہیں تو یہ ایسی صورت میں آپ کا جو روزہ ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا اچھا نہیں، اور روزے میں یہ مکروہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے تھوک کے آپ نگل رہے ہیں، ایک ہے تھوک کو اکٹھا کر کے نگلنا، یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ گلاب یا مشک یا کستوری وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما مکروہ نہیں، لیکن اگر زینت کے لیے سرما لگائے یا مٹھی بھر داڑھی سے زیادہ بڑھانے کے لیے تیل لگایا تو یوں بھی مکروہ، مگر روزے میں زیادہ مکروہ ہے، یعنی ایک حد کو کراس کرنا اس صورت میں بھی مکروہات میں شامل ہے۔ روزے دار کے لیے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی کلی میں منہ بھر پانی نہ لے۔ یہ کوتاہی عموماً ہم سے ہو جاتی ہے کہ چونکہ ایک انسان کی عادت بنی ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے بندہ منہ بھر کر پانی لیتا ہے اور گلے تک لے کے جاتا ہے، اور جب ناک میں پانی بندہ چڑھاتا ہے تو اس وقت بھی ایک عادت بن گئی ہوتی ہے کہ بندہ ناک میں اوپر تک پانی لے کے جاتا ہے۔ روزہ میں ایسا کرنا مکروہ ہے، آپ مبالغے کے ساتھ کلی بھی نہیں کر سکتے اور ناک میں بھی زیادہ اوپر تک پانی نہیں چڑھا سکے، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات لازماً یاد رکھیں کہ مسواک جو ہے روزے میں یہ قطعاً مکروہ نہیں ہے، یہ سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سوکھی اور تر دونوں مسواک آپ صبح و شام روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔